حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں سوائے شہید کے کہ شہید جنت میں جانے کے بعد بھی دوبارہ دنیا میں آنے کی خواہش کرے گا. کس وجہ سے؟ لما جرا من کرامت الشہداء. جو شہید کی عظمت وہ دیکھے گا نا، اس کو دوبارہ پانے کے لیے کہ میں ایک مرتبہ پھر شہید ہو جاؤں تو یہ عظمت ملے، تو اس لیے وہ دوبارہ دنیا میں آنے کی خواہش کرے گا. تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عظمت میں بھی شریک ہیں. ابھی تک میں نے آپ کے سامنے ان کی 4 عظمتیں بیان کی ہیں. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل عظمتیں بے شمار ہیں. آپ کی فضیلتوں میں سے ایک اور فضیلت یہ ہے کہ وہ سابقون الاولون، آپ ان صحابہ میں سے ہیں جو سابقین اولین ہیں. سابقین اولین پتہ ہے کن صحابہ کو کہا جاتا ہے؟ کہ جن صحابہ نے اس وقت کلمہ پڑھا جس وقت کلمہ پڑھنا بڑا مشکل تھا. فتح مکہ سے پہلے، ہجرت سے پہلے، جب کلمہ پڑھنے والوں پر بڑی مصیبتیں آیا کرتی تھی. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ میں سے ہے کہ جو سابقین اولین میں سے ہیں، کہ جو سبقت کرنے والے پہلے سبقت. اور ان کی بھی فضیلت قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر والسابقون الاولون من المہاجرین کہہ کر بیان کر دی ہے. اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فضیلت میں بھی شامل ہے. اور ایک اور فضیلت یہاں اسی آیت کے لحاظ سے بیان کرتا چلا جاؤں. اور فضیلت حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ہے کہ آپ مہاجرین میں سے ہیں. آپ نے اسلام کی خاطر اپنا گھر بار آل اولاد سب کچھ چھوڑ کر مدینہ شریف کی طرف ہجرت کی، تو آپ مہاجر بنے. تو آپ مہاجرین میں سے بھی ہیں. یہ بھی آپ کی جتنی مہاجرین کی عظمت قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہے اس ساری عظمت میں شامل ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اتنی فضیلتوں والے یہ صحابی. اور آپ کی فضیلت، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور یہ ہے کہ آپ مجاہد تھے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے تھے. دین اسلام کو بلند کرنے کے لیے آپ نے تن من دھن قربان کیا، سب کچھ دین اسلام کی خاطر آپ نے قربان کیا. اچھا، ایک تو بڑی مشہور جنگیں ہیں نا، یہ تو ہمیں یاد ہے، لیکن حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک فضیلت یہ ہے کہ میں نے آپ کے سامنے کہا کہ آپ مجاہد تھے. جتنی مجاہدین کی عظمت کے بارے میں قرآن و حدیث مبارکہ ہے، ان ساری قرآن و حدیث کا مصداق حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی ہے. آپ کی فضیلت یہ بھی ہے. ایک تو ہے باقاعدہ جو جنگیں جو اسلام کے اندر بہت زیادہ مشہور ہیں، جیسے بدر کی جنگ، جیسے احد کی جنگ، جیسے حنین، جیسے احزاب. یہ وہ غزوات ہیں جو بڑے مشہور ہیں. لیکن حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ آیت جہاد نازل ہونے کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد کرنے کی اجازت دے دی، لڑائی کرنے کی اجازت دے دی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس جنگ میں خود جایا کرتے تھے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا علم بردار بنایا کرتے تھے. علم بردار سے مراد یہ کہ جھنڈا آپ کے ہاتھ میں ہوا کرتا تھا. اور جس جنگ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود نہ جاتے، اس جنگ میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سربراہ بنا کے بھیجا کرتے تھے. آپ کا یہ مقام و مرتبہ، یہ فضیلت. اچھی بات سن کے دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے. مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل کے بٹن کو دبا دیں. شکریہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. یا رسول اللہ انظر علینا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا. اننا فی بار ہم مغرق خذ ایدینا وسہل لنا اشکالنا. بعد ازم تو صلاۃ
شوال المکرم شریف کا مہینہ ہے۔ رمضان شریف میں جس طرح میں اور آپ ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے کہ اسلام کا پہلا معرکہ حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کے لیے غزوہ بدر رونما ہوا۔ 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا۔ اس سے اگلے سال غزوہ بدر کا بدلہ لینے کے لیے مشرکین مکہ نے 3000 کی تعداد میں ایک فوج تیار کی اور وہ مدینہ شریف میں مسلمانوں کے مقابلے کے لیے آئے۔ احد کے مقام پر ان کی لڑائی ہوئی جس کو غزوہ احد کہا جاتا ہے۔ اسی مہینے میں شوال شریف میں 3 ہجری میں یہ غزوہ احد رونما ہوا۔ اس غزوہ احد میں بظاہر اگرچہ مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی بظاہر، اور مسلمانوں کے بہت بڑی تعداد میں شہداء شہادت کا مرتبہ پایا تھا انہوں نے، لیکن ان میں سے 15 شوال عام طور پر جو مورخ تاریخ کے لحاظ سے لکھتے ہیں وہ شہادت کا دن کہلاتا ہے غزوہ احد کے شہداء کا، اور ان شہیدوں میں سے ایک وہ شہید ہیں جن کو سید الشہداء کا لقب ملا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ ہے۔ شہداء اسلام کے اندر بے شمار ہیں، ہم نے سید الشہداء بے شمار شہداء کا لقب دے رکھا ہے، یہ لقب ہم نے دیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے صرف ایک شہید کو سید الشہداء کا لقب دیا، اور وہ حدیث ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں حمزہ تو سید الشہداء۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سگے چچا تھے۔ ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا تھا کہ یہ سید الشہداء ہیں، تو سید الشہداء کا لقب انہیں ملا۔ تو آج کے اس تھوڑے سے وقت کے اندر میں آپ کے فضائل و کمالات آپ کے گوش گزار کروں گا کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کیا ہے اور آپ کے کمالات، جتنا وقت ہے وقت کے اندر ہی میں اس کو مختصر سے اختصار کے ساتھ بیان کروں گا، آپ کے کمالات کیا ہیں۔ تو سب سے پہلے جو آیت مقدسہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی نا، اس کا میں آخر میں شان نزول بھی پیش کروں گا اور اس کا ترجمہ بھی کر دوں گا، لیکن میں ابتداءً شروع کرتا ہوں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل سے۔ آپ کے فضائل میں سب سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ آپ قریش قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، بہت بڑی فضیلت، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قبیلہ قریش کی بڑی فضیلتیں بیان کی ہیں۔ حدیث مبارکہ کے اندر قبیلہ قریش کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی فضیلتیں بیان کی ہیں۔ ان تمام فضیلتوں کے حامل حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قرار پائے، کیونکہ آپ قبیلہ قریش سے۔ پھر قبیلہ قریش سے بھی آپ کی فضیلت یہ ہے کہ آپ بنو ابو طالب سے ہیں۔ پھر آپ کی فضیلت یہ ہے کہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو یہ آپ کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ جتنی فضیلتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں قریش کی بیان کی گئی ہیں نا، قبیلہ قریش کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق پیدا کی، تمام مخلوقات میں سے پھر بنو قحافہ کو چنا، ان سے پھر کنانہ کو چنا، ان سے پھر قریش کو چنا، اور قریش سے پھر بنو عبد المطلب کو چنا، پھر ان سے مجھے رکھا۔ سب سے بہترین جو قبیلہ ہے وہ قبیلہ قریش ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، کیونکہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے رکھا۔ تو یہ فضیلت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی ہے کہ انہیں بھی قبیلہ قریش سے ہونے کا تعلق ہے، ان کا تعلق قبیلہ قریش سے ہے۔ یہ آپ کی پہلی فضیلت بنی۔ دوسری فضیلت آپ کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت، اور ایک تعلق نہیں ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ کے چچا پاک ہیں، صرف یہ ایک تعلق نہیں ہے، یہی ایک تعلق ہی کافی تھا آپ کے لیے۔ آپ کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کے آپ خالہ زاد بھائی بھی ہیں، صرف آپ کے چچا ہی نہیں ہیں، آپ کے خالہ زاد بھائی بھی ہیں، اور آپ کا تعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ تھا کہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رضاعی بھائی بھی ہیں۔ یہ 3 رشتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ کے ہو گئے۔ آپ کی فضیلت میں سے یہ تعلق ہی کافی ہے۔
اور آپ کی فضیلت یہ ہے، آپ کا تعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ ہے کہ آپ اہل بیت اطہار میں سے۔ تو یہ چار تعلقات میں نے آپ کی فضیلت کے لحاظ سے آپ کے سامنے رکھے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ آپ اہل بیت اطہار سے ہیں، آپ کا 3 طریقوں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعلق ہے۔ آپ کے چچا پاک بھی ہیں، آپ کے خالہ زاد بھائی بھی ہیں، اور آپ کے رضعی بھائی بھی ہیں۔ اور یہ تعلق، یہ فضیلت اس لیے ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث مبارکہ بارہا میں پہلے آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں کلو سبب و نسب ینقطع الا سببی و نسبی، قیامت والے دن ہر تعلق ختم ہو جائے گا، ہر نسب ختم ہو جائے گا، کوئی نسب کوئی تعلق فائدہ نہیں دے گا۔ ختم ہونے سے مراد یہ ہے کہ فائدہ نہیں دے گا۔ اور میں اگر کوئی سبب یا نسب فائدہ دے گا، کوئی تعلق فائدہ دے گا، تو وہ میرا تعلق ہے، جس کا میرے ساتھ تعلق ہوگا وہ قیامت والے دن بھی اسے فائدہ ہوگا۔ اس فضیلت میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں۔ یہ آپ کی دوسری فضیلت۔ تیسری فضیلت آپ کی یہ ہے کہ آپ صحابی رسول ہیں۔ آپ کے فضائل میں تیسری فضیلت یہ بنتی ہے کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول بھی ہیں۔ اور صحابہ کی فضیلت آپ کو پتہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی ایک جبل احد پہاڑ کی مثل سونا صدقہ کرے، اسے اتنا ثواب نہیں ملے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ حلال کا ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو حلال کو ہی پسند کرتے ہیں، حرام کو تو پسند ہی نہیں کرتے۔ تو اگر کوئی بندہ، اسے اللہ نے اتنا فضل عطا کیا اس پر کہ وہ جبل احد کے مثل، پہاڑ کی مثل سونا خرچ کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں اس کے مقابلے میں میرا صحابی ہو، صحابی رسول، اور وہ ایک مٹھ جو کے دانے صدقہ کرے، جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اجر عطا کریں گے نا، وہ ایک مٹھ بھی کہا گیا ہے، جو کے دانوں کے صدقے کا، وہ غیر صحابی کو احد پہاڑ جتنا سونا صدقہ کرنے سے بھی ثواب نہیں ملتا، اتنی فضیلت ہے۔ پھر صحابہ کی فضیلت یہ بھی ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ بہت بڑی فضیلت ہے قرآن مجید میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ صحابہ سے راضی ہو گیا اور صحابہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ انہیں اتنا عطا کرے گا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی راضی ہو گئے۔ تو اس فضیلت میں بھی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہے۔ یہ تیسری فضیلت ہوگی۔ چوتھی فضیلت، آپ سید الشہداء ہیں۔ میں نے ابتدا حدیث کا ٹکڑا آپ کے گوش گزار کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو سید الشہداء کا لقب دیا، اور جو شہداء کی فضیلت قرآن و حدیث میں وارد ہوئی ہے، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ شہید کو مردہ کو ہو ہی نہیں بلکہ وہ زندہ ہے۔ اس آیت مقدسہ میں تو صرف زبان سے کہنے سے منع کیا گیا ہے، زبان پہ پابندی لگائی گئی ہے کہ جو اللہ کے راستے میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دے، جس کو شہید کہا جاتا ہے، بظاہر اگرچہ تم اسے دفن کر آتے ہو زمین کے نیچے، لیکن اس کو شہید مردہ نہیں کہہ سکتے، صرف زبان پہ پابندی لگائی گئی ہے۔ دوسری آیت مقدسہ میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، زبان نہیں، دل پہ بھی پابندی لگا دی گئی۔ فرمایا دل میں تصور بھی نہ کرنا شہید کے مردہ کے بارے میں، وہ تو زندہ ہے، گمان بھی نہ کرنا۔ پھر شہید کا مقام و مرتبہ حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ بھی جنت میں جانے کے بعد دوبارہ دنیا میں آنے کی خواہش نہیں کرے گا، طلب نہیں کرے گا۔ جس کو جنت مل گئی وہ سمجھے گا میں کامیاب ہو گیا، اب مجھے دنیا سے کچھ نہیں لینا، دنیا میں دوبارہ آنے کی خواہش کبھی نہیں کرے گا۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں سوائے شہید کے، کہ شہید جنت میں جانے کے بعد بھی دوبارہ دنیا میں آنے کی خواہش کرے گا۔ کس وجہ سے؟ لما جرا من کرامت الشہداء، جو شہید کی عظمت وہ دیکھے گا نا، اس کو دوبارہ پانے کے لیے کہ میں ایک مرتبہ پھر شہید ہو جاؤں، تو یہ عظمت ملے، تو اس لیے وہ دوبارہ دنیا میں آنے کی خواہش کرے گا۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عظمت میں بھی شریک ہیں۔ ابھی تک میں نے آپ کے سامنے ان کی 4 عظمتیں بیان کی ہیں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے فضائل عظمتیں بے شمار ہیں۔ آپ کی فضیلتوں میں سے ایک اور فضیلت یہ ہے کہ والسابقون الاولون، آپ ان صحابہ میں سے ہیں جو سابقین اولین ہیں۔ سابقین اولین پتہ ہے کن صحابہ کو کہا جاتا ہے؟ کہ جن صحابہ نے اس وقت کلمہ پڑھا جس وقت کلمہ پڑھنا بڑا مشکل تھا،
فتح مکہ سے پہلے، ہجرت سے پہلے، جب کلمہ پڑھنے والوں پر بڑی مصیبتیں آیا کرتی تھیں، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ میں سے ہے کہ جو سابقین اولین میں سے ہیں، کہ جو سبقت کرنے والے پہلے سبقت، اور ان کی بھی فضیلت قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر والسابقون الاولون من المہاجرین کہہ کر بیان کر دی ہے، اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فضیلت میں بھی شامل ہے۔ اور ایک اور فضیلت جہاں اسی آیت کے لحاظ سے بیان کرتا چلا جاؤں، اور فضیلت حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ہے کہ آپ مہاجرین میں سے ہیں، آپ نے اسلام کی خاطر اپنا گھر بار آل اولاد سب کچھ چھوڑ کر مدینہ شریف کی طرف ہجرت کی، تو آپ مہاجر بنے، تو آپ مہاجرین میں سے بھی ہیں۔ یہ بھی آپ کی جتنی مہاجرین کی عظمت قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہے اس ساری عظمت میں شامل ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنی فضیلتوں والے یہ صحابی۔ اور آپ کی فضیلت، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور یہ ہے کہ آپ مجاہد تھے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے تھے، دین اسلام کو بلند کرنے کے لیے آپ نے تن من دھن قربان کیا، سب کچھ دین اسلام کی خاطر آپ نے قربان کیا۔ اچھا، ایک تو بڑی مشہور جنگیں ہیں، یہ تو ہمیں یاد ہے، لیکن حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک فضیلت یہ ہے کہ میں نے آپ کے سامنے کہا کہ آپ مجاہد تھے، جتنی مجاہدین کی عظمت کے بارے میں قرآن و حدیث مبارکہ ہے ان ساری قرآن و حدیث کا مصداق حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی ہے۔ آپ کی فضیلت یہ بھی ہے، ایک تو ہے باقاعدہ جو جنگیں جو اسلام کے اندر بہت زیادہ مشہور ہیں، جیسے بدر کی جنگ، جیسے احد کی جنگ، جیسے حنین، جیسے احزاب، یہ وہ غزوات ہیں جو بڑے مشہور ہیں۔ لیکن حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ آیت جہاد نازل ہونے کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد کرنے کی اجازت دے دی، لڑائی کرنے کی اجازت دے دی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس جنگ میں خود جایا کرتے تھے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا علم بردار بنایا کرتے تھے۔ علم بردار سے مراد یہ کہ جھنڈا آپ کے ہاتھ میں ہوا کرتا تھا، اور جس جنگ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود نہ جاتے اس جنگ میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سربراہ بنا کے بھیجا کرتے تھے۔ آپ کا یہ مقام و مرتبہ، یہ فضیلت جو اور کسی صحابی کو نہیں ہے کہ آپ جہاں مجاہد تھے، اور پھر بدر سے پہلے بھی میدان بدر میں جو بڑی مشہور لڑائی ہوئی 2 ہجری کو، جس کا ابھی میں نے تذکرہ کیا، اس سے پہلے بھی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 روایات میں آتا ہے، ایک تو غزوہ عشیرہ ہے، ایک ابوا کے مقام پر غزوہ ہوا، یہ بدر کی لڑائی سے پہلے ہے۔ ان دونوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ خود شریک تھے، ان دونوں میں علم بردار حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور ایک اور لڑائی ہوئی ان دونوں کے درمیان، اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام شریک نہیں ہوئے، اور آپ نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سربراہ بنا کر بھیجا اس لڑائی میں۔ یہ آپ کا مقام و مرتبہ ہے۔ پھر آپ مجاہد اس لحاظ سے بھی تھے، آپ کے غزوہ بدر میں آپ شریک ہوئے، غزوہ احد میں آپ شریک ہوئے، جیسے میں نے آپ کے سامنے ابھی بیان کیا کہ آپ کی شہادت بھی غزوہ احد میں ہوئی۔ اگر وقت ہوا تو میں اس کی تفصیل بھی آپ کے گوش گزار کروں گا، لیکن میں آپ کی فضیلتوں کے حوالے سے آپ کے گوش گزار کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت فضیلت عطا کی کہ جہاں آپ بنو ہاشم میں سے ہیں، یہ آپ کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق رکھتے ہیں، 3 قسم کا تعلق میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اہل بیت اطہار میں سے تھے، اور آپ کی فضیلت یہ ہے کہ آپ صحابی رسول ہیں، اور آپ کی فضیلت یہ ہے کہ آپ سید الشہداء ہیں، اور آپ کی فضیلت یہ ہے کہ آپ سابقین اولین میں سے ہیں، اور آپ کی فضیلت یہ ہے کہ آپ مہاجر ہیں، اور آپ کی فضیلت یہ ہے کہ آپ مجاہد ہیں۔ اب اس کے بعد اگلی فضیلت، آپ کی فضیلت یہ ہے کہ آپ بدری صحابی بھی ہیں۔ جن صحابہ نے بدر کے میدان میں مسلمانوں کے دفاع کے لیے، اسلام کے دفاع کے لیے لڑائی لڑی تھی، ان میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے۔ بدری صحابی ہیں آپ۔ اور صحابہ کرام کی فضیلت میں جب بات کی جائے گی نا تو سب سے پہلے عشرہ مبشرہ آتے ہیں۔ وہ خلفائے راشدین چونکہ عشرہ مبشرہ میں ہیں تو اس لیے میں نے ان کی علیحدہ نہیں بیان کیا، خلفائے راشدین ہیں، پھر باقی 6 صحابہ ہیں جو عشرہ مبشرہ میں سے آتے ہیں۔ اس کے بعد ان صحابہ کا مقام آتا ہے جو سابقین اولین میں سے ہیں۔
اور آپ سابقین اولین میں سے ہیں۔ پھر ان صحابہ کا مقام آتا ہے جو بدری صحابی ہیں، آپ بدری صحابی بھی تھے۔ پھر ان صحابہ کا مقام آتا ہے جو غزوہ احد میں شریک ہوئے، تو آپ نے تو غزوہ احد میں شہادت بھی پائی، تو آپ کی تو بے شمار فضیلتیں ہیں۔ بلکہ بدر کے میدان میں، اس سے پہلے کہ میں آپ کا بدر کے میدان یا احد کے میدان کے کارنامے بیان کروں نہ کمالات بیان کروں، آپ کے اسلام لانے کا واقعہ رسمات کر لیں۔ آپ اسلام لانے کے لحاظ سے 39ویں شخص تھے۔ جب 40 مکمل ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے علل اعلان تبلیغ کرنا شروع کی۔ اس سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تبلیغ نہیں کیا کرتے تھے، علل اعلان چھپ چھپ کے تبلیغ کیا کرتے تھے، کیونکہ کافروں کا غلبہ تھا۔ تو آپ 40 میں سے 39ویں تھے۔ آپ کے اسلام لانے کا واقعہ کچھ اس طرح احادیث اور مورخین بیان کرتے ہیں۔ اسلام لانے سے پہلے آپ چونکہ شکار کے بہت زیادہ شوقین تھے، شکار کیا کرتے تھے، آپ شکار کے لیے گئے، واپس آئے۔ اب دو مختلف روایتیں ہیں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ اپنے حجرے میں آئے تو آپ کی لونڈی نے آپ سے تذکرہ کیا، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ کعبۃ اللہ شریف کا واپس آ کر طواف کر رہے تھے، تو کسی نے وہاں آپ کو یہ بتایا یہ کہ جب آپ گئے تو پیچھے سے کسی نے، خصوصاً ابو جہل نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کی، آپ کو سخت تکلیفیں دی، آپ کو برا بلا کہا۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے۔ اب دونوں مختلف روایتوں کے لحاظ سے روایتیں دونوں مختلف ہیں، الفاظ مختلف ہیں، مفہوم ایک ہی ہے، تو میں دوسری روایت کو بیان کر دیتا ہوں کہ آپ کعبۃ اللہ شریف کا طواف کر رہے تھے، آپ کمان آپ کے کندھے پہ تھی۔ جیسے ہی آپ کو پتا چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ابو جہل نے تکلیفیں دی ہیں، اس نے آپ کو برا بلا کہا ہے، آپ نے طواف مکمل کیا، سیدھے چلے گئے۔ سامنے دار الندوہ تھا، ابو جہل بیٹھا ہوا تھا اپنے ساتھیوں میں، وہی کمان لے کر اس کے سر پہ ماری، جس سے اس کے سر پہ زخم ہو گیا، زخمی کر دیا اسے، اور ساتھ ہی فرمایا ابو جہل تو محمد بن عبداللہ کو برا بلا کہتا ہے، تجھے پتہ نہیں ہے کہ میرا ان کے ساتھ رشتہ ہے، اگرچہ میں ان کا کلمہ نہیں پڑھتا لیکن میرا ان کے ساتھ تعلق ہے، میں محمد بن عبداللہ کے بارے میں کوئی لفظ بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اور ساتھ ہی اسے کہا طیش میں آ کر اب میں بھی ان کا کلمہ پڑھنے والا ہوں، اب میں بھی ان کے مسلک کو اختیار کرنے والا ہوں۔ اچھا، آ گئے واپس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں۔ یہ کام کرنے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آ کر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، بھتیجے میں نے تمہارا بدلہ لے لیا ہے، میں نے اپنی طاقت کے مطابق تمہارا بدلہ لے لیا ہے، میں نے اس کا سر زخمی کر دیا ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر خوشی کے اثرات نہیں ہیں۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، بھتیجے میں دیکھتا ہوں کہ تو خوش نہیں ہو رہا، میں نے تو تیرا بدلہ لے لیا ہے، تجھے خوش ہونا چاہیے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، چچا جان اگر مجھے خوش کرنا چاہتے ہو نا، یہ میرے لیے خوشی کا کوئی مقام نہیں ہے کہ آپ نے بدلہ لے لیا، یہ میرے لیے خوشی کا مقام نہیں ہے، اگر مجھے خوش کرنا چاہتے ہو تو میرا کلمہ پڑھ لو، میں خوش ہو جاؤں گا۔ تو کلمہ پڑھا۔ اچھا، کلمہ پڑھنے کے بعد نا رات کو سوئے تو بار بار خیال آتا ہے کہ میں نے اس کے سامنے بھی کہہ دیا تھا کہ کلمہ پڑھوں گا، تو کلمہ پڑھ بھی لیا، میں نے اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیا، تو کہیں میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ خود فرماتے ہیں صبح ہوئی میں کعبۃ اللہ شریف میں چلا گیا، میں نے جب وہاں پہ جا کر تضرعت اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی سے دعا کرنے لگ پڑا کہ یا اللہ میرے لیے راستہ متعین کر دے، اگر یہ کام میں نے ٹھیک کیا ہے، میں نے محمد بن عبداللہ کا کلمہ پڑھ لیا ہے، اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیا ہے، تو جو کچھ میرے دل میں یہ کھٹکھٹا ہے، وساوس ہے، ریب ہے، زاغ عنی الریب، یہ روایت کے الفاظ ہیں کہ مجھ سے وہ ریب دور کر دے۔ کہتے ہیں میں نے جب عاجزی سے دعا مانگی تو عاطف غیبی نے مجھے پکار کر کہا، حمزہ جو کلمہ تم نے پڑھا ہے وہ بالکل صحیح سچا دین ہے۔ کہتے ہیں میں اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آ گیا، میں نے آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ پیغام دیا، یہ سارا واقعہ بیان کیا کہ اللہ کے نبی میں نے آپ کا کلمہ تو پڑھ لیا تھا لیکن میرے دل میں خلش تھی، میں کعبۃ اللہ شریف میں گیا تو وہاں سے مجھے تصدیق ہوئی کہ آپ کا دین تو سچا ہے۔
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر ان کے لیے دعا بھی مانگی کہ یا اللہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ثابت قدمی عطا فرما۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا ہی نتیجہ تھا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا نا کہ چونکہ آپ 39ویں بندے تھے نا، 3 دن بعد آپ کے کلمہ پڑھنے کے 3 دن بعد، اور یہ سارے آپ میں سے جتنے انہوں نے تاریخ پڑھی ہوئی ہے سارے جانتے ہیں، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو صرف علماء کو ہی پتہ ہو، ہر بندے کو پتہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہلے دار ارقم میں اپنے غریب صحابہ کے ساتھ وہیں پہ دین اسلام کی خدمت کیا کرتے تھے اور نماز بھی وہیں پہ پڑھا کرتے تھے، کھلم کھلا نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ تو آپ دار ارقم میں تھے، دروازہ بند کیا ہوا تھا، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 39ویں شخص موجود تھے، باقی غریب صحابہ سارے موجود تھے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے آپ کے دل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے دعا مانگی تھی، توفیق ڈالی، وہ ننگی تلوار لیے دار ارقم کے دروازے پہ آ کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں۔ جو صحابی جاتے ہیں نا دروازے پہ دستک سن کر دروازہ کھولنے کے لیے، تو دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگی تلوار لیے کھڑے ہیں۔ وہ بڑے گھبرا گئے، غمگین ہو گئے کہ اب ہمارا کیا بنے گا، یہ تو بہت بڑے جنگجو ہیں، ان کا تو مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ بڑے بہادر ہیں، ننگی تلوار لیے آئے ہیں۔ ان 39 میں سے 37 بندے ایسے تھے جو سارے کے سارے گھبرا گئے تھے، کیونکہ غریب صحابہ کرام تھے، ان کے پاس طاقت ہی نہیں تھی مقابلہ کرنے کی، انہیں اپنی جان کے لالے پڑ گئے۔ لیکن ان میں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی، آپ بھی مطمئن تھے، ظاہر ہے آپ تو اللہ کے نبی تھے اور آپ کو تو پتہ تھا کہ یہ میری دعا آ رہی ہے، آپ تو رب کی عطا سے جانتے تھے۔ لیکن ان میں سے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ میں وہ واحد صحابی تھے جو بڑے مطمئن تھے۔ جب اس دروازہ کھولنے والے صحابی نے جا کر باقی صحابہ کو یہ اطلاع دی، سارے غمگین ہو گئے۔ اس موقع پر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آنے دو عمر کو، اگر تو اچھے ارادے سے آ رہا ہے تو ٹھیک، اگر اچھے ارادے سے نہیں آ رہا تو گھبرانا نہیں، اسی کی تلوار لے کر اس کا سر قلم کر کے بھیجوں گا۔ یہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری تھی، آپ کا مقام و مرتبہ تھا۔ اور اسی بہادری کو دیکھیں، بدر کے میدان میں بہت سے لوگوں کو بدر کے میدان کا واقعہ تو یاد ہے، چند چیزہ باتیں یاد ہیں، لیکن بدر کے میدان میں سب سے پہلے جو لڑائی شروع ہوئی اس کا کسی کو نہیں پتا۔ اسود بن اسد یہ کافر تھا، اس نے قسم اٹھائی، ابھی لڑائی باقاعدہ شروع نہیں ہوئی، اس نے قسم اٹھائی کہ میں مسلمانوں کے پاس جو کنواں تھا پانی کا، کہ میں اس کنویں سے پانی پیوں گا اور میں اس کنویں کو گندا کروں گا تاکہ مسلمان پانی نہ پی سکے۔ اس نے قسم اٹھائی اگر ایسا نہ ہوا یا تو میری جان جائے گی۔ اب وہ اپنے ناپاک ارادے کے لیے تلوار اٹھا کر آیا نا، تو مسلمانوں کے لشکر میں سے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ گئے۔ آپ نے فرمایا تو ایسا نہیں کر سکتا، آپ نے اسے مارا، اس کی پنڈلی پہ زخم آیا، لیکن اس کے باوجود وہ آگے جانے لگا کہ میں اپنا خون اس کنویں میں ڈال دوں۔ آپ نے آگے بڑھ کر اس کا کام تمام کر دیا۔ اب باقاعدہ لڑائی جہاں سے شروع ہوئی، اس کے بعد جب صفیں بن گئیں تو وہاں سے مشرکین نے اپنے 3 مبارز عتبہ، ولید، شیبہ، یہ ولید عتبہ کا بیٹا ہے، 3 مبارز بھیجے۔ انہوں نے کہا ہمارے مقابلے میں بندے بھیجو، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 انصار صحابہ کو بھیجا، حضرت عبداللہ بن رواحہ، حضرت معاذ اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ جب یہ مقابلے میں گئے نا تو انہوں نے کہا تم کون ہو؟ انہوں نے اپنا تعارف کرایا تو انہوں نے کہا نہیں تمہارا ہمارے ساتھ مقابلہ نہیں ہو سکتا، اپنے رسول کو کہو کہ اگر مقابلہ کرانا ہے تو پھر ہمارے خاندان کے بندوں کو بھیجے، ہمارے رشتہ داروں کو بھیجے، اپنے رشتہ داروں کو بھیجے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر ان کے اس بات پہ 3 اپنے جلیل القدر صحابہ کو چنا۔ ان میں سے ایک حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ایک حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور ایک حضرت عبید اللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ، عبید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تھے۔ تو بدر کے میدان میں یہ پہلی مرتبہ تینوں، ادھر سے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتہ دار گئے، ادھر سے یہ تینوں آئے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عتبہ کا کام تمام کر دیا، حضرت
امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے ہی حملے میں شیبہ کا کام تمام کر دیا۔ عبید اللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب لڑائی ہوئی تو اس لڑائی میں آپ کو زخم آ گیا پنڈلی پہ، آپ کی پنڈلی کا مغز باہر آ رہا تھا۔ ان دونوں نے دیکھا، ان دونوں نے بڑھ کر اس کا کام تمام کیا۔ پھر حضرت عبید اللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیا تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدر کے میدان میں بھی ایسے کارنامے دیے کہ اگر مشرکین کو شکست ہوئی تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کی وجہ سے۔ اب چونکہ وقت تھوڑا ہے نا، تو آپ کا شہادت آپ کی سب کو پتہ ہے کہ غزوہ احد میں ہوئی۔ غزوہ احد میں بھی آپ نے لڑائی کی، کافروں کی صف میں داخل ہو گئے، کافروں کو قتل کرتے جا رہے تھے، بے شمار کافروں کو قتل کیا۔ آخر میں ایک سبا نامی کافر کو قتل کیا نا، تو جب کافر کو قتل کیا تو جھکے دیکھنے کے لیے یا سامان مال غنیمت لینے کے لیے یا اس کی تلوار لینے کے لیے، تو جیسے ہی جھکے آپ کے جسم اقدس سے زرہ ہٹی تو وہاں واشی چھپا ہوا تھا اس جگہ پہ، ان پتھروں کے پیچھے، وہ بڑا نشان باز تھا۔ اس نے آپ کو برچی ماری یا خنجر مارا جس سے آپ کے ناف کے نیچے زخم آیا اور اتنا گہرا زخم آیا کہ وہاں پہ آپ شہید ہو گئے۔ اور اس کے بعد آپ کے جسم اقدس کا مسئلہ کیا گیا، آپ کے کلیجے کو نکال کر ہندا نے چبانا چاہا لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اس طرح تھی کہ وہ چبا نہ سکی، اور آپ کے ناک کان کاٹا گیا۔ اس نے ہار بنا کر اپنے گلے میں ڈالا، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا بھی تھے اور انہوں نے بدر کے میدان میں ان کے چچاؤں کو قتل کیا تھا، اس لیے وہ بدلہ لینا چاہتے تھے، انہوں نے یہ سارا کام کیا۔ اس موقع پر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی اس مسخ شدہ حالت کو دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے قسم اٹھائی، آپ کے ساتھ صحابہ نے بھی قسم اٹھائی۔ قسم یہ تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کو آپ سے اتنا پیار تھا، فرمایا کہ اگر ہم ان پہ قابض آ گئے تو ہم ان کا 70 مرتبہ 70 کافروں کا مسئلہ کریں گے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے یہ قسم اٹھائی، صحابہ نے اٹھائی، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت مقدسہ نازل کی جو ابتداءً میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر تم بدلہ لینا ہی چاہتے ہو تو اے محبوب کریم اتنا لو جتنا تمہارے ساتھ کیا گیا ہے، لیکن اگر تم صبر کرو فَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، تو صبر کرنے والا بہتر ہوتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم کا کفارہ دیا، صحابہ نے قسم کا کفارہ دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے صبر کیا، صحابہ نے صبر کیا کیونکہ صبر بہتر تھا۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کا مقام و مرتبہ، اب آگے آپ کا مقام و مرتبہ اور فضیلت اس لحاظ سے بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے آپ کا جنازہ پڑھا، چونکہ 70 مسلمان شہید ہوئے تھے احد کے میدان میں، تو سب سے پہلے آپ کا جنازہ پڑھا گیا۔ اس کے بعد جس شہید کو بھی لایا جاتا آپ کے بازو کے اوپر لٹایا جاتا اور اس کا جنازہ پڑھا جاتا۔ جو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ 70 مرتبہ پڑھا گیا، ایک مرتبہ نہیں 70 مرتبہ، ایک مرتبہ تو آپ کا جنازہ پڑھا گیا، پھر ہر مرتبہ جس شہید کو بھی لایا جاتا آپ کے بازو پہ اس کا سر رکھ کر اس کو لٹایا جاتا آپ کی برکت حاصل کرنے کے لیے، تو پھر آپ کا 70 مرتبہ جنازہ پڑھا گیا۔ پھر آپ کے کمالات میں سے ایک کمال یہ ہے کہ جب آپ کو احد کے میدان میں دفن کیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہر بدھ کو میدان احد میں آپ کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے، آپ کی قبر مبارک پہ زیارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ اور ایک تو یہ بڑا، اب آج تو خیر وہ سارے راستے ہی ختم ہو گئے ہیں، ایک تو مشہور راستہ تھا نا مسجد نبوی شریف سے میدان احد کا، اور ایک راستہ پچھلی سائیڈ سے ہے، اس پچھلی سائیڈ پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جایا کرتے تھے، اور پچھلی سائیڈ پہ اس راستے میں ایک مسجد تھی جس کو مسجد استراحہ کا نام دیا گیا۔ استراحت کہتے ہیں آرام کرنے کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب جب جاتے یا واپس آتے تو وہاں پہ آرام کیا کرتے تھے، اس وجہ سے اس مسجد کا نام ہی مسجد استراحت بن گیا۔ اب تو خیر انہوں نے سب کچھ تباہ برباد کر دیا ہے، کیونکہ یہ غزوہ احد میں جب آ رہے تھے مشرکین مکہ تو ان کے دل میں بھی یہ خیال آیا، ابوا کے مقام پر پہنچے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ مبارکہ کی قبر کو کھیڑ کر ان کی ہڈیوں کو ساتھ رکھ لیا جائے کہ جب ہمارے قیدی ہو جائیں گے تو یہ بدلے میں چھڑائیں گے۔ تو یہ وتیرہ ان کا ہوا کرتا تھا کہ وہ مزارات کو تباہ کیا کرتے تھے، اب یہ وتیرہ بغیر کلمہ پڑھنے والوں کا ہو گیا ہے
کہ وہ بھی مزارات کو یوں ہی تباہ کر رہے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اب ان کے مقام و مرتبے میں آخری بات آپ کے 3 منٹ زیادہ لے لیے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور بعض صحابہ سے یہ منقول ہے کہ آپ کے روضے پر یعنی احد کے میدان میں جب کبھی بھی صحابہ حاضری دینے کے لیے جایا کرتے تھے تو سلام پیش کیا کرتے تھے تو جواب کی آواز آیا کرتی تھی. وہ دیکھتے کہ جواب دینے والا نظر تو کوئی نہیں آ رہا لیکن جواب کی آواز آ رہی ہے تو صحابہ سمجھ گئے کہ یہ جواب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے آ رہا ہے, شہدائے احد کی طرف سے آ رہا ہے. اور اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جو شہدائے احد کی قبور پہ حاضری دے تو یہ سلام انہیں پیش کرے تو یہ اس کی سلامتی کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں. یہ ایک مرتبہ سلام کرتا ہے وہ بار بار اس کی سلامتی کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں, زندگی بھر اس کی سلامتی کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان ہستیوں کے سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا کرے. ان کے کمالات و فضائل بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس طرح انہوں نے زندگی گزاری ہم بھی ان کی سیرت پر زندگی گزاریں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سے لیا ہوا فیض حاصل ہونے کی توفیق عطا کرے. وما علیہ الا البلاغ.